I wanted to go to university that had a good space program. اب Purdue جو ہے where I eventually went, it was between University of Toronto and Purdue. بیچلرس کے لیے جانا تھا. الٹیمیٹلی ڈیسائڈیڈ کہ انجینئرنگ کرنی ہے, لیکن ادھر یہ ہوتا ہے باہر یہ اچھی چیز ہوتی ہے, آئی تھنک پاکستان میں بھی ہونی چاہیے کہ پہلے سال میں یو جسٹ جنرل انجینئر. ٹھیک ہے, آپ کو کوئی اسپیسیفک نہیں چوز کرنا پڑتا سبجیکٹ اپنا. سو آئی تھاٹ کہ ایروسپیس کروں گا. میں گیا ہوں, میٹ نیل آرمسٹرانگ, اچھا گائے جو کہ فرسٹ مون لینڈنگ تھی, مون پہ لینڈ کیا تھا, اینی ہیومن بینگ. تو بڑا وہ اسٹریٹ فارورڈ بندہ ہے, بڑا کلیئر بندہ ہے. تو خیر ڈسکشن ہوئی اینڈ ہی سیڈ کہ مطلب اس کو بتایا کہ آئی وانٹ ٹو گو انٹو دی ایروسپیس پروگرام. اور سارا ایونچولی وہ اس لیے پین آؤٹ نہیں کیا بیکاز آئی واز ٹولڈ کہ جو نان امریکنز ہیں وہ, کیونکہ اس میں آئی تھنک یو ہیو ٹو جوائن دی یو ایس ایئر فورس ٹریننگ پروگرام اس کا کچھ اس طرح کا ویسے ایسٹروناٹ بننا ایک لاٹری سے ریئر ہے. تو اس کے اوپر آپ پاکستانی مطلب مسلمان کنٹری سے ہیں, دین پاکستان سے ہیں. So I realized that the system was not the odds were not in my favor. So I moved. I discussed with my dad کہ کیا کروں. کہتے یار سول انجینئر ہوں میں. اس وقت ارتھکویک بھی آیا تھا کشمیر کا, تو ہم نے سوچا تھا کہ ہم گھروں کی کنسٹرکشن میں جائیں گے, لو کاسٹ سے جو گھر ہوتے ہیں ڈیزاسٹر کے بعد جو آتے ہیں. تو ڈیڈ سیڈ کہ سول انجینئرنگ کر لو. ٹھیک ہے, تو دیکھتے ہیں پھر اس کے بعد. We have 26 engineers in the family by the way. My خالو, my cousins, سارے کے سارے وہ ایک لینیج آ رہی ہے انجینئرنگ, لینیج آ رہی ہے. تو like any other Asian kid, I decided to move my emphasis towards civil. اب 2 سال وہ کیا, ساتھ مائنر کیا سوشالوجی میں. ٹھیک ہے, وہ بھی ایک تھی شوق تھا کہ بھائی کوئی اور کرنا ہے, یہ ہیومن آرٹس یا ہیومن سائنسز جو ہیں وہ بھی پڑھنے ہیں. تو سوشالوجی بہت اچھا رہا, ہسٹری میں بھی کافی ڈیبل کیا. تو آلموسٹ 2 مائنرس تھے, ایک پراپر تھا, سوشالوجی تھا, ہسٹری تھا, اور ساتھ پھر آپ نے سول میں کیا. سول تھا, اینڈ دین ایمفیسس میں نے پھر موو کر دیا. آئی ریئلائز آفٹر ایئر مجھے نا ایک پروفیسر نے فیل کر دیا کورس میں. وہ کورس تھا CGT, ابھی تک مجھے یاد ہے, پروفیسر کوری کلارک, اس کا نام نہیں بھولتا میں. اس نے کہا ہوم ورکس میں بہت اچھے کرتا تھا, ایگزام میں I couldn't perform. ٹھیک ہے, CAD تھا, پہلی دفعہ زندگی میں آٹو CAD دیکھ رہا تھا, اس کو استعمال کرنا تھا. I was a great student but I was very lazy. میں نے پڑھا نہیں, ہوم ورک میں کر لیتا تھا. تو ایگزام میں 2 گھنٹے میں بلینک آؤٹ کر گیا, لیفٹ اٹ, 12-13 نمبر آئے. اس نے کہا تم نے چیٹنگ کی ہے ہوم ورک میں, کیونکہ ایگزام میں تو کچھ. اور وہ کمپیوٹر گرافکس میں نا اس نے 2D وہ 3D سے ہم نے 2D آئسومیٹرک ویوز نکالنے تھے. ٹھیک ہے, I was very very down, discouraged. پھر میں نے ان کو ای میل پہ, انہوں نے مجھے کہا تھا, تو میں نے ای میل پہ کہا کہ لیٹس ٹیک دس ٹو دا ڈین. اگر آپ مجھے ایکیوز کر رہے ہیں, میں پاکستانی اسٹوڈنٹ ہوں, تو مجھے لگتا ہے کہ میرے اگینسٹ ریسزم ہو رہا ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ چیٹ کیا, میں نے تو نہیں کیا, آپ پروف دیں. الٹیمیٹلی انہوں نے مجھے, وہ بندہ بڑا اچھا تھا, اس نے مجھے چانس دیا. ہی ٹولڈ می کہ فائنل پروجیکٹ ہے, اگر تم اپنے فائنل پروجیکٹ میں اچھا پرفارم کر جاتے ہو میں آپ کو پاس کر, تو میں آپ کو پاس کر دوں گا, یا آپ کو گریڈ اس کا دے دوں گا اس کے حساب سے. تو آئی ریمبر کہ ہماری میتھ بلڈنگ میں سپر کمپیوٹرز ہوتے تھے. یہ 2011 کی بات ہے. اس وقت رینڈرنگ اور یہ چیزیں بہت ایون امریکہ میں کم ریئر تھیں. سو ریوٹ ہمیں اس نے سکھایا تھا. ریوٹ کے اوپر ایک 3D ماڈل بنانا تھا آف دس پلان دیٹ دے آر گیون اس. اور اس وقت مجھے یاد ہے آئی اسپینڈ 100 hours in the math building non stop. My friends would bring me food, I would go to the bathroom, وہ سارا ادھر ہی بلڈنگ کے اندر ہی. میں سویا نہیں 100 گھنٹے, مطلب درمیان میں سو جاتا تھا. 100 گھنٹے میں میتھ بلڈنگ میرا بیسمنٹ میں, لوگ آ کے دیکھ رہے ہوتے تھے. اینڈ آئی کریٹڈ اے ہول 3D کانسیپٹ. ابھی بھی کہیں ویڈیو پڑی ہوئی ہے, آپ کو میں دکھاؤں گا کہ وہ اس وقت پوری ایک بلڈنگ کا 3D ویڈیو بھی بنائی, جدھر جو باقی اسٹوڈنٹس تھے وہ اونلی رینڈرنگ a basic image. I created a very detailed Saudi Arabian type of building, boat shape. اور I remember that the professor listed it on the website for a few years after that. اچھا, کہ یہ اسٹوڈنٹ نے میرے کیا تھا اور اس کا یہ مسئلہ تھا. And then he gave me a overall B in the class, all the way from an F. تو B ملا تھا. تو محنت کرنے کا فائدہ ہو گیا تھا. اینڈ سو اس کلاس نے مجھے پش کیا کہ میں آرکیٹیکچر کی طرف اپنا رجحان کروں, بیکاز وہ 3D بنائی تو مزہ آیا. تھوڑا مزہ, سول انجینئرنگ تھوڑی بری لگتی تھی یار, کانکریٹ ہے تو یہ اچھا تھا اسٹرکچر, اور اس میں سارا سمجھ لیتے تھے. اب اس کا فائدہ کیا ہوا, civil engineering and architecture کا کیا فائدہ ہے. So my degree is a civil engineering degree with an emphasis in architecture. ٹھیک ہے. At that time BIM was being rolled out all over the US. اس سے پہلے بھی تھا لیکن properly roll out ہو رہا تھا. Revit سیکھا, کچھ اور جو ان کے کلاسز ہوتی تھیں اس میں کنسٹرکشن انجینئرنگ مینجمنٹ تھا, جس میں پروجیکٹ مینجمنٹ سیکھا, پریمیویرا سیکھا. There were a lot of different things I was able to learn concurrently in the last year. اس میں ایک لیڈرشپ کورس بھی تھا جو لے لیا. تو یہ سارے کورسز لینے کا فائدہ کیا ہوا کہ بائی دا ٹائم آئی گریجویٹڈ آئی نیو کہ آئی وانٹڈ ٹو ڈیزائن, ناٹ کنسٹرکٹ. آئی وانٹڈ ٹو بی ان ڈیزائن.
ادھر یو ایس میں بھی یہی جو پھرا شرا ہیری پاٹر ورلڈ یونیورسل اسٹوڈیوز تھوڑی ٹریولنگ کی وہاں سے انسپریشن بھی لی ساری انسپریشن ادھر سے لی شکاگو سے مختلف جو شہر وزٹ کیے چھوٹے بڑے شہر سارے یو ایس میں تو لائٹ ہاؤسز کا مجھے بہت شوق ہے لائٹ ہاؤس آرکیٹیکچر کا تو شرون بھائی ہاؤ ڈڈ SYC کم ان ٹو بینگ مطلب اس کے بارے میں تھوڑا سا پوچھنا چاہوں گا کہ آپ وہاں سے پڑھ کے آئے پھر یو کیم بیک ٹو پاکستان ایک تو یہ کہ وائی یو ڈنٹ پریکٹس یا وہاں پہ آپ نے کوئی جاب اپرچونیٹیز کیوں نہیں ڈھونڈی اینڈ وائی یو وانٹڈ ٹو کم بیک ٹو پاکستان اینڈ اسٹارٹ یور اون بزنس ہے. میرا تو جب جیسے گریجویشن ہوئی آئی اپلائی ٹو اے لاٹ آف کمپنیز ایکچولی اینڈڈ اپ گیٹنگ اے جاب ایٹ اے ویری انٹرسٹنگ کمپنی. وہ سیلنگ ٹائلز مینوفیکچر کرتے تھے. سیلز ان کے کوئی نے کانٹیکٹ کیا تھا اینڈ آئی اینڈڈ اپ گیٹنگ دیٹ جاب. تو بٹ مائی پیرنٹس ہیڈ آلریڈی باٹ مائی ٹکٹ بیک. آئی ایم دا اونلی سن. لائک اینی ادر یو نو ایشین کڈ آئی ہیڈ ٹو کم بیک. آئی تھنک کہ کسی بھی انسان کو جو ابراڈ جائے کام ضرور ادھر کرنا چاہیے تاکہ تجربہ ہو. میں نے یونیورسٹی میں 2 سال جاب کر لی تھی. So I came back in 2014. Then like any other person جو کہ آتا ہے واپس اور آئیڈیاز بہت تھے. CSS کو بھی ٹرائی کرنے کی کوشش کی. ہر پاکستانی کا خواب ہوتا ہے. ہر پاکستانی ڈیڈ کا خواب ہوتا ہے کہ میرا بچے کا ہو یا نہ ہو لیکن ڈیڈ کا ہوتا ہے. اور وہ بڑا انٹرسٹنگ تھا. میٹ اے لاٹ آف گڈ مزے کے لوگ ہوتے. ابھی بھی دوستیاں ہیں. دین آئی ورک فار اے کمپنی جو کہ ڈسٹنٹ فیملی فرینڈس کی ہی تھی. ان 2014 سے لے کے 2015 ایک سال. تو ادھر دیر ون آف مائی مینٹورز جن کی میں بات کرتا ہوں. تو ابھی تو US بیسڈ ہیں. تو میں ابھی بھی ریئلائز کرتا ہوں کہ دے یوز ٹو پک می اپ ایٹ 7:30 اور 3 بجے تک میں ان کے پاس ہوتا تھا. ٹھیک ہے. میں نوٹ کرتا تھا what they were doing. I was used at the اور وہ کس انڈسٹری میں تھے؟ ڈیزائن اینڈ آرکیٹیکچر. ٹھیک ہے. So it was a couple that the guy was a contractor and the woman, the BB was a آرکیٹیکٹ. تو وہ بڑے انٹرسٹنگ دا پوئٹ ریسٹورینٹ کا انہوں نے شروع میں کیا تھا ڈیزائن. بلال ٹریولس کے کافی پروجیکٹس کر رہے تھے. DHA لاہور میں کافی کام کر رہے تھے. تو آئی ورک ود دیم فار اے فیو منتھس اینڈ ان سے بہت سیکھا. اینڈ آئی ریئلائزڈ کہ جو آرکیٹیکچر اٹس ناٹ جسٹ ڈیزائننگ اٹس مینیجنگ اے لاٹ آف ایکسپیکٹیشنس. لوگ کلائنٹس کے کانفلکٹس آتے ہیں, وینڈرس کے ایشوز آتے ہیں. ادھر بہت سیکھا. آئی اسٹل فیل کہ وہ میرا فارمیٹیو ٹریننگ پیریڈ تھا آپ کا. ٹریننگ پیریڈ تھا. دین آئی سیڈ گڈ بائی ٹو دیٹ فرم ایمیکبلی. 2016 میں آئی اسٹارٹیڈ مائی فرسٹ پروجیکٹ اینڈ وہ پنڈی میں تھا کوئنسیڈنٹلی. اٹ واز اے کیفے کافی شاپ اینڈ ادھر سے ہم نے ڈیزائن بلڈ شروع کیا. ڈیزائن بلڈ میں کرتا رہا 2019 تک. ٹھیک ہے. آئی اسپینڈ لائک 4 years ڈوئنگ ڈیزائن بلڈ انڈر جسٹ شارون یونس یا میس کنسلٹنٹ سے ہوتا تھا نام. ٹھیک ہے. وہ میں نے انڈیویجولی کیا. آئی ہیڈ لائٹ یو نو اسکیلیٹن ٹیم, سائٹ سپروائزرز, نو پراپر ڈیزائن ٹیم. ٹو ڈو ایوری ڈیزائننگ مائی سیلف. مجھے ابھی تک یاد ہے 3D نہیں یوز کرتا تھا. ریفرنس امیجز اسکیچز اور پنٹرسٹ ہو گیا. تو وہ ساری چیزیں دکھا کے کلائنٹ کو پریزنٹ اچھا کر لیتا تھا. کمیونیکیشن اسٹرانگ تھی شروع سے. ٹھیک ہے. سو آئی یوزڈ ٹو سیل دیٹ ریئلٹی. اور انرجی بھی اچھی تھی تو وہ کلائنٹ کے آگے ذرا وہ اور ڈلیور کرنا تھا. سو بالکل میرے جو کچھ بڑے پروجیکٹس ہیں لارجسٹ تھیم ریسٹورینٹس پاکستان میں جو آتے ہیں کیلسٹو, چک 51, تندوری, یہ سارے میں نے ایگزیکیوٹ بھی کروائے تھے. آپ نے ڈیزائن بھی کیا اور ساتھ بلڈ بھی کیے تھے. بالکل. سو یہ ڈیزائن بھی ہوئے تھے اور ایگزیکیوٹ بھی ہوئے تھے. ٹھیک ہو گیا. سو اس میں بہت لرن کیا. اور ابھی بھی جو ہمارا اسٹرینتھ ہے کہ ہماری جو اینڈ پہ پروجیکٹس نظر آتے ہیں, دے لک لائک دا پروجیکٹس, دے لک لائک دا رینڈرز, ویری کلوز ٹو دا رینڈرز. دیٹس بیکاز وی ہیو دیٹ بلڈ ایکسپیرینس آپ کو خود ہے. اور 2019 تک 4 سال آئی واز بلڈنگ what I was designing. I had to produce that, the interiors, everything. So that really helped in formulating my ideology. تو پھر 2019 میں آپ نے SYC شروع کیا. پھر 2019 میں مجھے ریئلائز ہوا کہ لوگ پسند کر رہے ہیں کام کو, بہت عزت مل رہی تھی, کام مل رہے تھے. And I realized کہ I couldn't do it alone. And I rightly hired my first architect. He is in the UK now practicing BIM, mashallah, Aman. اور اس کے ساتھ میں نے کمپنی بلڈ کی. پہلا ڈرافٹسمین رکھا, دوسرا امپلائی رکھا, تیسرا الحمدللہ وی آر اے کمپنی آف 9 people now. چھوٹی کمپنی ہے, مڈ سائز فرم ہے, بٹ اے ویری انٹیمیٹ فرم. اور 2019 سے لے کے 24 تک جو ہمیں 5 سال ہم نے پریکٹس کی ہے, وی الحمدللہ ڈیلیورڈ 40 projects and 30 projects ہمارے میں انکمنگ ہے. سو تقریباً 70 projects ہم نے 5 سالوں میں آپ نے جن کے اندر 4 بڑے ٹاورز ہیں, several restaurants, hospitality areas, gyms, clubs, یہ ساری کی ساری چیزیں میں ہیں. اینڈ آل اوور پاکستان. سو فرام پنجاب سارے ایریا میں ٹو پشاور ٹو میرپور, پریکٹس آلموسٹ ایوری ویئر. اینڈ دیٹس گڈ. جنرلی میں پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ جس طرح جنرلی آرکیٹیکٹس جب اپنی ٹیم بناتے ہیں تو ینگ آرکیٹیکٹس کو ہائر کرتے ہیں اور ان کو ٹرین کرتے ہیں,
اور جنرلی وین یو سی دا ٹرینڈ ہیئر ان پاکستان کی یہاں پہ آرکیٹیکٹس جو ہے وہ 2-3 سال کسی آرکیٹیکچرل فرم میں سیکھتا ہے کام اور پھر جنرلی موو آن کر جاتا ہے ٹو میک ہز اون کمپنی. تو اس پہ آپ نے ٹیم مینجمنٹ اپنی کیسے کی, اور پھر بینگ این آرکیٹیکٹ آپ نے خود ڈیزائن بھی کیا ہوگا اور پھر ان کو بھی مینیج کیا ہوگا, تو اس کے بارے میں تھوڑا سا پوچھ رہا ہوں کہ ڈو یو تھنک یور ٹیم از a part of the success that SYC has today? بالکل, I'll answer that as shortly as possible, as briefly as possible. لیکن ایک بڑا انٹرسٹنگ اور یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. سو آئی تھنک کہ ہماری جو آرکیٹیکچرل انڈسٹری ہے اٹس پرائمرلی ڈیولپر اورینٹیڈ اینڈ دیر آر نو اسٹرکچرل رولس ٹو اٹ. بیریئرس ٹو انٹری بہت لو ہیں. a lot of people start up their businesses very young, and اس کی وجہ سے پرابلم کیا ہوتا ہے کہ they're not able to meet client expectations and they're already working in competition to every sort of architect. So ایک یہ جو ینگ آرکیٹیکٹ ہے جب وہ گریجویٹ کر رہا ہوتا ہے اس کو گریجویٹ کرنے سے پہلے یونیورسٹی میں اپنے اسکلس پڑھانے چاہیے. سافٹ ویئر سے لے کے کچھ انٹرنشپس کریں. ہم بھی انٹرنشپ پروگرام اپنا ونٹر میں بھی رکھتے ہیں, سمر میں بھی رکھتے ہیں. نس سے کامسیٹ سے ڈفرینٹ جگہوں سے آپ کوئی بھی آ جائے ہمارے پاس, ہم ضرور انٹرویو کرتے ہیں. تو ینگ انسان جو ہے جس نے آگے اپنے آپ کو سکسیزفل کرنا ہے, یونیورسٹی سے شروع کرے, ایپیٹائٹ رکھے, صرف اس کو ایز اے کریئر, وہ ایز اے ڈگری نہ لے, اس کو ایز اے کریئر سمجھے اور پھر اپنا کوئی اسپیشل اسکل بلڈ کرے. بائی دا ٹائم وہ گریجویٹ ہوا ہو وہ ایک کمپنی کے ساتھ ریلیشن شپ میں. ہمارے ساتھ کچھ ایسے امپلائیز ہیں جو انٹرنشپ کے بعد امپلائی کر لیے میں نے, بکاز وہ میرے لیے انٹیگرل تھے. بکاز کوئی رینڈرنگ میں کمال تھا, کوئی اپنی پلاننگ میں کمال تھا, کوئی سیلز میں اچھا تھا. بہت سارے فیلڈز ہیں نا آرکیٹیکچر کے آگے, سب فیلڈز ہیں. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ رائٹ آفٹر گریجویشن اگر آپ کے پاس اسکل نہیں ہے, آپ نے کسی کمپنی کا ورک نہیں کیا, یو ناٹ گوئنگ ٹو, بہت مشکل ہے. اپنا کھول لیں گے آپ اپنا چھوٹا سا اسٹوڈیو, آپ 1-2 پروجیکٹس لے لیں گے, بٹ یو ول میک مسٹیکس, یو وونٹ سی ہاؤ ٹو ریسیٹیفائی دوز مسٹیک, یو وونٹ بی ایبل ٹو سی, کوئی آپ کا مینٹور نہیں ہوگا. سو میں نے لوگوں کو دیکھ کے بہت لرن کیا, 2-3 لوگوں کو دیکھا اور پھر اس کے بعد ہمارے جو بڑے سینئر آرکیٹیکٹس ہیں ان سے بہت سیکھا. ان کے ساتھ 1 گھنٹہ میرے منتھس آف مسٹیکس اوائڈ ہوئی تھی. سو آئی تھنک کہ گریجویشن سے پہلے اسکل گین کریں, انٹرنشپ کریں, کمپنی کے ساتھ ریلیشن شپ کریں, مفت میں کام کریں, ایکسپلائٹ ہوں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. آفٹر یو گریجویٹ, آئی ایم شیور اف یو ڈو دس, تو دا آرکیٹیکٹ ول ہیو سم سارٹ آف اے جاب لائنڈ اپ. پہلے 2-3 سال رگڑا ہے, بہت کام ہے, کریں. وہ ہر چیز میں ہوتا ہے, میرا خیال سے ہونا چاہیے, بلکہ امبریس کریں. کوئی یہ نہیں سوچیں کہ آج کل کیا ٹرینڈ چل رہا ہے, وہ لوگ اور کیا کر رہے ہیں, ہارس بلائنڈرز لگائیں. یہ نہیں سننا کسی نے اسٹوڈیو کھولے کہ 5 سال ایک آرکیٹیکٹ کی لائف ہوتی ہے ایک کمپنی میں. میں جو سمجھتا ہوں, میرے آرکیٹیکٹس 3-3.5 سال ہو گئے ہیں. بالکل. ایک آرکیٹیکٹس 5 سال اگر لگا لے کسی کمپنی میں, یا چلیں 2 سال کسی اور کمپنی میں لگا لے, ہی از ریڈی ٹو اسٹارٹ ہز اون فرم اف ہی وانٹس ٹو, اور گو ابراڈ, اور یو نو گو انٹو بزنس ہمسیلف اور ہر سیلف. سو میری جو ٹیم ہے وہ اس لیے اسٹک کی ہوئی ہے بیکاز آئی primarily want this company to be employee owned in the future. So SYC has never been a company that has been focused on one person. I make sure کہ میرے جتنے بھی architects ہیں, I've got 3 studios, each architect's got the complete ایک mini company to run. In itself. I've given them goals, tasks, and I do profit sharing every 3 months. They earn, they have incentives, but اس کے ساتھ ساتھ they get credit. So once the project finishes, ہم نے 1 Constitution کا اسکائی برج کیا بھائی, ارسلان منصور نے کیا ہے, ہم نے پروجنسی کا آفس کیا ہے, مشال شاہد نے کیا ہے, AJ ٹاورز ہے اس کا جو سیلز آفس ہے شاہزیب نے کیا ہے, کیوب ہاؤس شاہزیب کر رہا ہے. سو ان کے نام آتے ہیں, فیچر ہوتے ہیں, اینڈ دین کریڈٹ ان کو ملتا ہے. اور ان ریٹرن میں وہ مجھے کیا دیتے ہیں, دے گیو می دیٹ enthusiasm that a lot of young people lack because they get thrown into that under that bus کہ استاد ہے وہ کریڈٹ اینڈ پہ خود لے لے گا, سیلری بھی 20-30 ہزار روپیہ دے گا. پھر وہ ینگ آرکیٹیکٹ نے چھوڑنا ہی ہے نا, اور 1-2 سال چلتا ہے, لیکن اس کے بعد یو کانٹ sustain yourself, sustain نہیں ہو سکتا. So I think the recipe to our success is کہ I actually feel and I implement that. I took my whole team to the expo including the draftsmen. Every person of my company went to the expo, یہ جو 2022 میں ہوا تھا. پراپر ہم نے مٹیریلز دیکھے, ساری چیزیں دیکھی ہیں, اویئرنیس کریٹ, انکریڈیبل ان کے لیے تھا اور میرے لیے بھی تھا. اینڈ انشاءاللہ وی آر آلسو تھنکنگ آف سنگاپور when the time is right. تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان کو انسینٹیو دیں, اچھے لوگ ہائر کریں اور اپنا ایٹماسفیئر اچھا رکھیں, ایک پازیٹیو کنسٹرکٹیو وائب رکھیں ٹیم کے اندر. بالکل. آپ کو لگتا ہے شارون بھائی ایک ڈیزائن فرم کے لیے, آرکیٹیکچرل فرم کے لیے ایک ڈیزائن آئیڈینٹی اسپیسیفک ہونا ضروری ہے, یا آرکیٹیکچرل فرم کو مطلب دے کین ویری along with the new projects, یا کوئی نئی آئیڈینٹیز
के साथ वो प्ले अराउंड कर सकते हैं या एक स्पेसिफिक होना ज़रूरी है? वेरी गुड क्वेश्चन. और दूसरा ये है कि SYC की क्या डिज़ाइन आइडेंटिटी है?